حسین راج اور ملکہ ہر نئے دن کے ساتھ خود سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے۔ گزشتہ شب انہیں ہوٹل سے واپسی پر محبت سائیں نامی ایک درویش ملا۔ اس سے مل کر وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس کی ہر بات میں وثوق تھا۔ پاک پتن شریف کے دیگر لوگوں سے ملاقاتیں اپنی جگہ اور اس ایک شخص سے ملنا انہیں اور زیادہ انگیختہ کر گیا۔ وہ دراصل ان کی مسافتوں کو مزید بڑھانے کا اعلان کر گیا تھا۔ اس نے تو انہیں برملا کہہ دیا تھا کہ میری ہر بات کو بابا صاحب حضور کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہی سمجھنا۔ اتنے دنوں سے یوں کسی نے اتنے وثوق سے انہیں بابا صاحب کے نام کا پیغام براہ راست نہیں پہنچایا تھا۔ محبت سائیں کا انداز گفتگو ان کے دل میں کندہ ہو کر رہ گیا۔ بابا فرید کے ذکر پر محبت سائیں کی وابستگی بھڑک اٹھتی اور وہ محبت بڑی جذباتیت سے لبریز ہو کر کہنے لگتے، میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میں تو ایک بے علم سا شخص ہوں، مجھے کسی کتابی بات کا کچھ پتہ نہیں، میں تو صرف وہی کہوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال انہیں بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ عرصہ قبل میں نے حضور بابا صاحب کے بہشتی دروازے کو اللہ کی محبوب ہستیوں کو کھولتے دیکھا۔ بابا فرید سرکار مقام محبوبیت پر فیض ہیں۔ یہ ان کے اللہ پاک کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں فنائیت کی وجہ ہے کہ بابا صاحب سرکار پاک کی آل اور اولاد پنجتن پاک کی محبت کا اظہار ہے۔ حضرت بابا فرید سرکار کی محبت کا لازمی نتیجہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت اور فرفتگی میں ہی نکلتا ہے۔ بابا صاحب حضور سے جڑنے والے اہل بیت اطہار کے در اقدس سے جڑ جاتے ہیں۔ پنجتن پاک کے بابا صاحب حضور خاص منظور نظر ہیں اور بابا صاحب حضور کے پاس جتنے روحانی فیوز و برکات ہیں وہ اہل بیت اطہار کی نوازشات کا صلہ ہے۔ آپ چاہیں تو یہ باتیں لکھ لیں، یہ پنجتن پاک کے گھرانے کا فیض ہے کہ حضور بابا صاحب کا مقام دنیا کے تمام اولیاء کرام میں منفرد ہے۔ اس درویش نے حسین راج اور ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو ابھی صرف پاک پتن شریف میں ہی ہمارے بابا فرید سرکار کے زہری اثرات ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو بابا صاحب حضور کے روحانی درجات کی ایک جھلک بھی مل جائے تو آپ ساری زندگی دوبارہ ہوش میں ہی نہ آ پائیں۔ بابا صاحب کے روحانی روپ کا نظارہ لوگوں کی استعداد سے ہی بہر ہے۔ محبت سائیں کہہ رہا تھا، بابا صاحب حضور کی روحانیت کی ایک جھلک آپ کو یہاں عرس کے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، میں نے تو خود دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ہاں ہاں مجھے بات کی اجازت ہے۔ عجیب شخص تھا، شاید بات سے پہلے وہ کسی سے اجازت چاہ رہا تھا۔ کم از کم حسین راج اور ملکہ کو تو ایسا ہی لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بابا صاحب حضور کے عرس کی شان بیان سے بہر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں اور کئی دوسرے لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ عرس کی تقریبات جہاں آپ کی اولاد یعنی سجادہ نشین دیوان صاحبان مناتے ہیں، وہ بہشتی دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ لوگ میرا یقین کریں یا نہ کریں، عرس کے ایام میں نے پورے پاک پتن شریف پر نور کی بارش کو بارہا برستے دیکھا۔ محبت فقیر کی سادہ سی باتوں میں انہیں سچائی نظر نہ آئی تھی۔ اس کی باتیں سچی تھی یا نہیں، مگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ سچائی کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھی۔ انہیں محبت سائیں کے بتلائے ہوئے مناظر اپنے دلوں میں چلتے پھرتے اور سرکتے محسوس ہوئے۔ گو کہ بات ایسی ہی تھی، مگر وہ اپنی رائے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن محبت فقیر کی بابا صاحب سے بے پایا محبت دیکھ کر وہ مائل ہوئے بنا بھی نہ رہ سکے۔ انہوں نے محبت فقیر کو برملا کہا کہ ہم نے پاک پتن شریف میں بابا فرید سرکار کے بڑے اثرات محسوس کیے۔ محبت فقیر ان کی بات سن کر پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر اچانک اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ محبت فقیر نے پہلی بار ذرا آتشی لب و لہجہ میں کہا، سائیں جی آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ ابھی تک صرف پاک پتن شریف ہی کو لیے کھڑے ہیں۔ ہمارے بابا صاحب حضور کے اثرات تو مشرق سے مغرب تک لوگوں پر چھائے ہوئے ہیں، دوسرے خطے تو دور کی بات ہے۔ آپ صرف اسی سرزمین پاک کو ہی لے لیں، یہاں تو کریا کریا میں آپ کو بابا صاحب حضور کا فیض جلوہ گر نظر آئے گا۔ بابا صاحب اگر ایک شہر میں مقیم ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صرف اسی مقام پر ہی موجود ہیں۔ دیکھیں، حدیں محدود لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ بابا فرید سرکار کو اللہ کی محبت نے بے حد و بے حساب رنگ روپ عطا فرما دیا۔ آپ لوگوں کی سی حدود و قیود سے ماورا ہیں۔ پھر محبت سائیں کو بات کرتے کرتے کچھ سجھائی دیا۔ اس نے دکان میں چلتے بلب کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ شاید بلب کی مثال سے اپنی کسی بات کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی قوت گویائی واپس پلٹی اور اس نے واقعی بلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بلب کی روشنی کو دیکھ لیں، کیا اس کا بنانے والا آج اپنی ایک صفت کے ذریعے یہاں موجود نہیں؟ کیا ہم اس کی بہم پہنچائی ہوئی روشنی سے انکار کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم ایسا سفید جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسے ایک شخص کی اسی ایجاد سے پوری دنیا روشن ہے، اور جہاں جہاں یہ روشنی ہوتی ہے اس بلب کا موجد وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر بات صرف صفت کی ہے تو صفت صرف نام کی ہی صفت ہے، ورنہ اس دیار میں صفت اور موصوف میں زیادہ فرق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذات صفات سے ہو نرمل، تب سادھو سن میں گیان دھرے، سمر سمر سمرن سے پرے، نارائن ہرے نارائن ہرے۔ فلک نے بھی میرے بابا فرید سرکار جیسا فرد اپنے زیر سایہ نہ دیکھا ہوگا۔ انہوں نے تو زہر کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ چراغ چشت سے انسانی دلوں کو منور کر دیا ہے۔ ان سے روشنی لینے والے اپنی تعداد میں لاکھوں کروڑوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک ذرا پچھلے 700-800 سال کا حساب کریں تو بابا صاحب کے فیض کا یہ سلسلہ موجودہ زمانہ تک جاری و ساری ہے۔ بالآخر نقطہ اعتراض کو لبوں پر لاتے ہوئے محبت فقیر نے کہا، آپ اگر فقط اس سرزمین پاک میں موجود چشتی درگاہوں پر حاضری دے چکے ہوتے تو آپ کو بابا فرید سرکار کے اثرات صرف پاک پتن شریف تک محدود نظر نہ آتے۔ محبت فقیر نے گزشتہ رات انہیں سانس برابر کرنے کا موقع دیے بغیر اس نتیجے پر لا کھڑا کیا کہ جہاں انہیں اپنے کام مکمل ہونے کے سارے گمان بدگمانی کا شکار ہوتے نظر آئے۔ محبت فقیر کی اس مختصر سی گفتگو نے انہیں آغاز والے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ وہ رات گئے سوچتے رہے، یا تو انہیں فکر فرید کے اثرات کو یوں ایک بڑے کینوس میں دیکھنے کی بات معلوم نہ ہوتی۔ اب اگر وہ اس یاترا کے بغیر اپنے نتائج منطبق کرتے تو وہ لازمی طور پر اپنے تحقیقی کام سے بددیانتی کے مرتکب ہوتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر بیٹھے تھے۔ ایک نئی مسافت ان کے سامنے باہیں کھولے کھڑی تھی۔